بہت اچھی جو ہے وہ آپ نے گفتگو کی اور قرآن پاک سے جو ہے وہ اس ساری چیزوں کو ایکسپلین کیا. یہ بات تو بالکل سچ ہے اور اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ نے ہر رشتے کو کس طرح سے نبھایا ہے. اچھا، اصحاب رسول نے اس رشتے کو کس طرح سے نبھایا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ ہیں. اللہ حضور نفیس ہیں، وہ بھی نفیس ہیں. کیا بات ہے. اللہ نے رشتے بھی بڑے کمال بنایا ہے، انسان تصور نہیں کر سکتا. بنو نذیر ایک قبیلہ ہے یہودیوں کا، اس کا سردار ہے حیی بن اخطب. اس کی بیٹی ہے صفیہ، سیدنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب اس قبیلے کو جلا وطن کیا گیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ حملہ کیا تو اس کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیدی بن گئی. قیدی بنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا، مسلمان ہوئی، نکاح ہو گیا. جب نکاح ہو گیا نا ان کے ساتھ، اصحاب رسول نے یہ دیکھا کہ اس خاندان، اس بنو نذیر کے قبیلہ اور حیی بن اخطب جو اس ہماری ماں کا باپ ہے، اس کا جتنے بھی خاندان کے جو افراد ہمارے قیدی بن گئے ہیں، اس قبیلے کے، اس خاندان کے جتنے بھی لوگ ہمارے قیدی بن گئے، ہم محض اس لیے آج آزاد کر دیں گے کہ ان کے ساتھ پیغمبر کا جو رشتہ سسرال قائم ہو گیا ہے. سبحان اللہ. ہم محض اس قبیلے کے اور خاندان کے جو افراد ہمارے قیدی بنے ہیں، وہ محض اس لیے آزاد کر دیں گے کہ پیغمبر کے ساتھ اب رشتہ سسرال قائم ہو گیا. حالانکہ پیغمبر نے ان کو حکم نہیں دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم نہیں دیا کہ تم کرو، کیونکہ وہ مال غنیمت ہے، ان کا حق ہے، اور پیغمبر یہاں پہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے. ہر کسی جگہ پہ کیے وہاں پہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صاحب سے اجازت لی ہے، کیونکہ نفیس آدمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا نہیں. اصحاب نے دیکھا کہ پیغمبر اس رشتے کی بڑی حیا کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے بغیر ہی اصحاب نے ان لوگوں کو آزاد کر دیا جن کا تعلق اس خاندان اور اس قبیلے کے ساتھ تھا. اور اسی کی دوسری مثال اسی طرح کی ہے سیدنا جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب وہ قیدی بن کے آئی، ان کے خاندان اور قبیلے کے لوگ قیدی بنے، تو سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کرتے کہ نصیبے تو ہمارے بھی بڑے ہیں، لیکن اس عورت کے نصیبے کی کیا بات کروں کہ ایک ہی دن قیدی ہوئی، اسی دن آزاد ہوئی، اسی دن اسلام قبول کیا، اور اسی دن پیغمبر کے حرم میں آ گئی. پیغمبر کے بیوی بنا دی گئی اور سارے مومنوں کی ماں بنا دی گئی، ام المؤمنین کہلائی. تو اصحاب فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر وہی فارمولہ دیکھا کہ اس خاندان کے جتنے افراد ہمارے قیدی تھے، وہ غالباً کچھ 100 گھرانے کے افراد قیدی تھے. تو غلام بکتا ہے، مال و زار ہے وہ ان کا، جو جنگ میں لڑنے کے بعد حاصل کیا ہے، وہ جنگ جس میں نہیں معلوم کہ کون سا تیر آ کے لگے اور حلق میں لگے اور جان پرواز کر دے جسم سے، وہاں سے حاصل کیا وہ مال ہے، اور محض اس لیے چھوڑ رہے ہیں پیغمبر کا رشتہ سسرال کامل کے ساتھ. محض اس لیے کیونکہ اصحاب کی تربیت کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو اصحاب بھی نبھائیں گے. اس میں ایک مثال آپ اور لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں سے کہا، لوگوں سنو میری بات، وقت آئے گا کہ تم مصر کو فتح کرو گے. یہ بات سنے گا آپ حیران رہ جائیں گے، کیا وفا ہے یار، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں ان قریب ہوگا کہ تم مصر فتح کرو گے. جب مصر فتح کرو تو ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تمہارا رویہ ان کے ساتھ اچھا ہونا. صاحب نے کہا اللہ کے رسول کیا وجہ ہے، آپ نے کسی علاقے کے بارے میں ایسا کوئی حکم ہمیں خاص طور پہ نہیں فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صاحب، میرے جد امجد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مصر والوں سے رشتہ سسرال تھا، تو ان کا حیا کرنا. ابراہیم کو فوت ہوئے 1000 سال گزر گئے، کئی 1000 سال گزر گئے، اپنے باپ کا جو رشتہ سسرال اس کو یاد رکھا اور اپنے ماننے والوں کو تلقین کی کہ اس رشتے کا حیا کرنا. اتنا مقدس رشتہ ہے. چلو جو چل رہا تھا رشتہ اس کو تو نبھانا سمجھ آتی ہے، 1000 سال گزر گئے اور اس کو یاد رکھا. بھائی وہ رشتہ اپنے یاد رکھنا ہے کہ مصر کے بادشاہ نے وہ جو عورت ہدیتاً دی تھی، پھر وہ آزاد کر کے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بنا دی گئی. بھائی اس کو یاد رکھا اور اپنے اصحاب کو تلقین کی. پھر اصحاب نے پھر اس پہ عمل کیا، مصر فتح کر دیا گیا. ان اصحاب نے ان کے ساتھ اچھا رویہ کیا، غلاموں جیسا نہیں کیا، مال ان سے لینے والا یا لوٹنے والا کوئی ایسا عمل نہیں کیا کسی جگہ پر بھی. وہ لوگ حیران تھے یہ کیا کر رہے ہیں آپ. کہیں بھی ایسے سنا اور سمجھا نہیں ہم نے کہ کوئی علاقے کو فاتح ہیں وہ اتنا اچھا رویہ اختیار کریں. ہم نے تو کبھی سنا سمجھا پڑا نہیں.
یہ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کہتے ہمارے پیغمبر نے ہمیں تلقین کی ہے. تو جو لوگ وہاں پہ پیغمبر اللہ کو ماننے والے نہ تھے اور ان کے جو اکابرین، جو ان کے علماء ان کے مذہب کے، انہوں نے سنا اور کہا کہ یہ جملہ اور یہ بات اور نصیحت ایک پیغمبر کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا. پیغمبر کو نہیں دیکھا انہوں نے، ان کو اسلام کی تلقین نہیں کی گئی، صرف ایک بات پہنچائی کہ ہمارا جو تمہارے ساتھ اچھا رویہ نا، اس کے پیچھے پیغمبر کی نصیحت ہے. کہتے ہیں اتنی اچھی بات ایک پیغمبر کے سوا کر ہی نہیں سکتا. اچھا، یہ ساری چیزیں جو آج کل اس معاشرے میں نا، ان چیزوں کو بڑا اپوزٹ لیا جاتا ہے. یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ سسرال میں جہاں پہ ہماری شادی ہو چکی ہے تو وہاں پہ یہ کہ ہم نے اب دبدبے سے ان کو نیچے رکھنا ہے اپنے، نہ کہ ان کو اتنی عزت اور اتنی اہمیت دینی ہے جو کہ ہمارا قرآن جس طرح آپ فرما رہے ہیں، ساری چیزیں جو آپ نے بتایا. اچھا، قرآن پاک میں اس رشتے کی تقدیس کے لیے کوئی واقعہ؟ ہمارے معاشرے میں اگر تقابل کریں نا قرآن کے واقعات سے، تو ہم بہت گرے ہوئے لوگ. ہمارے یہاں کوئی شخص اگر سسرال کے ہاں جا کے رہتا ہے، ہاں جی، کیا الفاظ استعمال کرتے برا سمجھا جاتا ہے اسے. گاؤں کے لوگ اور مختلف ایسے لوگ جو تعلیم سے بہت دور ہیں. گاؤں اس لیے کہہ دیا کیونکہ وہاں پہ زیادہ ہمارے یہاں شعور بہت کم ہے، اب تو پھر بھی آگاہی بہت زیادہ آ گئی ہے. کتے سے تعبیر کرتے ہیں جو آدمی سسرال کے یہاں جا کے رہتا ہے. اس کی ایک مثال بولی جاتی ہے، وہ میں لینا نہیں چاہ رہا، لیکن وہ لوگ اس کو کتے کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے ایسے ہی جیسے کتا رکھا ہوا کسی نے. بڑے افسوس کی بات، مطلب کہ جیسے کتا رکھوالی کے لیے، ہاں جی، تو وہ جو گھر جوائی ہے جسے ہم کہتے ہیں، ہاں جی، انہیں ویکھی اور ویکھے جانتے تسی انہوں نے گھر جوائی رکھا ہے. وہ یار منجا تو کی حال ہے یار، وہ گھر جوائی رہتا ہے. کو اس طرح کے جملے اور اتنی حقارت سے دیکھنا، کیا تربیت ہمارے لوگوں کی. قرآن حکیم میں اللہ کا سب سے لاڈلا پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، سب سے زیادہ تذکرہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن میں آیا ہے. بے شک موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سسر شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سال تک بکریاں چروائی ہیں. اللہ اکبر. اور اس شرط پہ چروائی تھی کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کروں گا، پہلے 10 سال بکریاں چرا. ہمارے سبحان اللہ، واہ، 10 سال تک خدمت کی. شعیب علیہ السلام تو بوڑھے تھے، پھر ان کی ساری خدمت اسی نے کی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے. ایک پیغمبر داماد بنا ہے اور اپنے سسر کی کس انداز میں خدمت کر رہا ہے، بکریاں چرا کے رہ رہا ہے، دودھ دو رہا ہے، دودھ لا کے دے رہا ہے. ہمارے یہاں کیا حیثیت ہے کہ بکریاں چرانے والے کی؟ کیا حیثیت، کیا سمجھتے ہیں ہم؟ تو اللہ نے یہ کام پیغمبر سے لیا تاکہ اس رشتے کو اجاگر کیا جائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس رشتے کے تقدس کو بہت عروج پہ لے کے، اب کوئی بندہ اس پہ بات نہیں کر سکتا کہ رشتہ ہی کوئی نہیں ہے. اصل میں ہم ہندوؤں سے متاثر ہے زیادہ تر. ہندوؤں کے ہاں یہ ان کا ماننا ہے کہ جتنے بھی رشتے عورت کے ساتھ وابستہ ہیں وہ سب فنا ہے، نحوست کے طور پہ لیا جاتا ہے. زندہ عورتوں کو وہ جلاتے رہے اب تک. تو ہم ہندوؤں سے متاثر ہے، انہی کی رسموں سے متاثر ہیں. ان کے یہاں کوئی اہمیت نہیں اس رشتے کی، تو ہم نے بھی اسی سے لیا اور رشتے کو بمال کر دیا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو دور جاہلیت تھا نا، لیکن ہم انہی چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہوئے آج بھی ویسا ہی ایکٹ کرتے ہیں. اور رشتہ سسرال سے منسلک ہر رشتہ جو ہے وہ گالی بن چکا ہے اس معاشرے میں. آپ دیکھتے ہیں ہم ہر تیسرے بندے کو کہتے ہیں تو ساڑا لگتا ہے. اب دیکھیں، یہ اگر سوچا جائے تو یہ دیکھیں کہ آپ کا دوست آپ کو یہ بات کہہ رہا ہے، اور اگر ہم اس کو قرآن میں دیکھا جائے کہ یار یہ قرآن کی بابرکت سے یا اس کے اکارڈنگ یہ جو بات کر رہا ہے یہ بہت گری ہوئی بات ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تاکہ اس معاشرے میں جتنے بھی لوگ ہیں ان تک یہ بات پہنچ سکے کہ ہم بہت پیچھے رہ چکے ہیں، قرآن کسی اور سائڈ پہ لے کے جاتا ہے. اصل میں نا اب آپ کی بھی عمر کو 32 سال آپ ہیں، جو لوگ دیکھ رہے سن رہے ہیں ان کی بھی عمر 40-50 سال تک ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ جتنے لوگ ہمیں سنیں گے، کوئی ہو سکتا ہے کہ جس نے کبھی اس ٹاپک کو سنا ہو. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. آپ زندگی گزر گئی، 20 سال ہو گئی جمعہ پڑھتے مسجد میں، ہاں جی، کسی عالم سے سنے کہ سسرال کی بھی کوئی اہمیت ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. کیونکہ وہ میرے خیال سے اگر اس پر بات بھی کرتے ہیں نا تو اسے کہتے ہیں کہ یہ بندہ رن مرید ہے. جملہ بہت گندا جملہ. ہاں جی. تو دیکھیں اسلام میں جو آپ نے باتیں کہی ہیں، میں تو خود بڑا متاثر ہوا ہوں کہ ان چیزوں کو بھی قرآن نے ڈسکس کیا ہوا ہے، ڈسکس کیا اور قرآن نے بیان کیا. میں آپ پڑھیں، ایک سے بڑھ کر ایک چیز قرآن حکیم نے یہ بیان کی ہے. ہاں جی. جو رہی بات ان رشتوں کے، جو اس رشتے کے ساتھ ہمارے مختلف رشتے قائم ہیں، سالی کا رشتہ ہے، سالہ ہے، سسر ہے، ہم نے ان کو بہت حقیر لیول پہ لے گئے. کیونکہ یہ اس لیے ہوا کہ ہم اس شخص سے بیٹی لے کر ہم سمجھتے کہ ہم نے اس پہ احسان کیا ہے.
اس احسان کی وجہ سے اس سے وابستہ سارے رشتے زیرو سے ملٹیپلائی ہو گئے ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے. اور وجہ ہو سکتی ہیں. جو سب سے بڑی وجہ ہے نا کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں نے ان سے بیٹی لے لی ہے, ہاں جی, تو میں نے یہ دنیا کا سب سے بڑا احسان ان پہ کر دیا. ایسا ہی. تو اس احسان کے بدلے میں وہ کیا سمجھتا ہے کہ ان رشتوں کو بالکل زیرو سے ملٹیپلائی کرتا ہے, کوئی اہمیت نہیں دیتا. اس لیے کسی کو بھی حقیر جاننا ہو, کسی کو گالی دینے ہو تو سالہ لگتا ہے. تو سالی کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے دوستوں کی جب گفتگو ہوتی ہے سالی کو بطور طنز استعمال کیا جاتا ہے. ایسا ہی. کسی کے ساتھ غلط تعلق کو سالی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. ایسا ہی. اور اس سے بڑھ کے ایک حقیر اور گندا جملہ بولا جاتا ہے کہ سالی ادے کر والی. کتنا فضول جملہ ہے. ہم نے ان رشتوں کو حقیر اس لیے جانا کیونکہ ہم نے یہ سمجھا کہ ہم نے یہ احسان کیا. حالانکہ کوئی احسان نہیں. یہاں پہ ایک مثال دوں گا, کلیجہ منہ کو آ جائے گا. آپ ہیں, میں ہوں, کوئی بھی شخص ہے, ایک بکری کا بچہ پال لے, 1 سال پال لے, 2 سال پال لے. آپ نے ایک بکری کا بچہ پال لی, میں آپ سے کہوں مجھے دے دو, حوصلہ پڑے گا؟ کبھی بھی نہیں. اگر آپ قیمتاً بھی بیچیں, قیمت کے طور پہ بھی آپ بیچیں اس بکری کے بچے کو, پھر بھی دل نہیں کرتا. کیوں؟ اس سے لگاؤ ہو جاتا ہے. ہاں جی. اس کے بچپن کے دن دیکھے ہیں, اس کے اٹکیلیاں دیکھی ہیں, ہاں جی, اس کی خوشی دیکھی ہے, ایسا ہی. اس کا جو جوانی کے دن ابھرتے دیکھے آپ نے, اس کی نہیں بیچنے کو دل کرتا, اس کی یاد رہتی ہے. تو اگر میں آپ سے تحفتاً لے لوں کہ بغیر کسی معاوضے کے میں کہوں مجھے دے دوں, پھر تو بالکل کلیجہ نہیں کرتا دینے کو. وہی ایک آدمی نے بیٹی پالی ہے 25 سال تک, وہ دے رہا آپ کو تحفے کی شکل میں, اور انسان سمجھتا ہے میں نے اسے پہ احسان کیا ہے, اس کو حقیر جانے. یہ بہت بڑا ظلم ہے. ایک بکری کا بچہ پالا ہوا کہ تحفتاً کسی کو نہیں دے رہا, حوصلہ نہیں پڑ رہا کیونکہ میں نے پالا ہے. بھائی اس نے 25 سال اپنی بیٹی کو پالا ہے, اور 25 سال کے خرچے دیکھے کتنے اس کے, اس کو تعلیم دی, تربیت کی, ہر طرح کی خوشی دی, خود بھوکے رہے اس کو کھلایا, اپنی بیٹی کو الگ کر دیا, اور خود سے جدا کر دیا, اور وہ اپنے سارے رشتے توڑ کر تیرے پاس آ رہی ہے. اور اس باپ نے کتنا بڑا کلیجہ کیا اور سونپ دیا تجھ کو, اور انسان اس کو احسان سمجھ کر اس کی تذلیل کر رہا ہے, اس کو حقیر جان رہا ہے. ایسا نہ کریں. بیٹی کو وہی اہمیت دیں, ہاں, بہن کو وہی اہمیت دیں جو اللہ کے رسول نے اہمیت دی ہے. اللہ کے رسول نے جو اہمیت دی, آپ حیران رہ جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے, ایک آدمی آیا حضور سے ملنے, بیٹھ گیا. اسی اسنا میں اس کا بیٹا اس کی طرف دوڑتا ہوا ہے. اس نے اپنے بیٹے کو پکڑا, بوسہ دیا, اور ران پہ بٹھا لیا اپنی ٹانگ پہ. وقت گزرا, اس کی بیٹی اس کی طرف آئی. اس نے نہ اس کو بوسہ دیا, نہ اس کو اپنی ٹانگ پہ بٹھایا, سامنے بٹھا دیا زمین پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا. حضور نے کہا تو نے یہ کیا کیا؟ اس کو بھی پکڑ, بوسہ دے, اپنی ٹانگ پہ بٹھا. پھر اس نے ایسا کیا. پھر حضور نے فرمایا الان عدلت, اب تو نے انصاف کیا. اللہ اکبر. ہم شروع دن ہی سے اصل میں اس میں فرق ڈال دیتے ہیں کہ جو بیٹے کی طرف سے رشتے ہیں ان کو تو ہم بڑا جانتے ہیں, ان کی تو بڑی حیا کرتے ہیں, اور بہن کے رشتے ان کو ہم اہمیت اس لیے نہیں دے پاتے کیونکہ بچپن سے ہم دیکھ آ رہے ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جنتی ہے, وہ آدمی جنتی ہے جس کو اللہ نے بیٹی بھی دی اور بیٹا بھی دیا, اور اس نے دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا, برابر تربیت کی, برابر سہولیات دی. بچے کو اب 1.5 لے کے دیتے ہیں 2 لاکھ کا, تو بیٹی کو بھی اسکوٹی لے کے دینا, اس کو کیوں نہیں لے کے دیتے؟ چلے اسکوٹی نہیں لے کے دینی, نہیں چل سکتی معاشرے میں, بھائی اس کو اچھے کوئی ایئرنگز بنوا کے دیں. ہاں جی, اتنے 2.5 لاکھ کے اچھے اس کو بنا کے دیں. بلکہ یہاں پہ میں ایک کوٹ کرتا چلوں حدیث کہ جس طرح اگر کوئی نیا پھل بازار میں آتا ہے, رسول اللہ نے فرمایا سب سے پہلے اس پر حق تمہاری بیٹی کا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو بیٹا اور بیٹی اللہ نے دی ہے اس کے درمیان اس نے فرق نہیں کیا, بیٹی کی اچھی تربیت کی, اس کو بیاہ دیا, یہ آدمی پکا جنتی ہے. اللہ اکبر. اور اس میں ایک لفظ اور بھی حدیث اسی میں کہ اس نے اس کی حتک نہیں کی, اس کو حقیر نہیں جاننا. حضور فرماتے ہیں کہ میں اس کو پکا جنتی سمجھتا. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا اور بیٹی دونوں موجود ہوں, بیٹے کے منہ میں لقمہ میں نے ڈال دیا ہے, بیٹی کے منہ میں جب تک لقمہ نہیں ڈالتا نا مجھے لگتا ہے کہ میں نا انصافی پہ کھڑا ہوں ابھی تک. لیکن ایک وقت میں دونوں کھلاؤں تب انصاف ہے. سبحان اللہ. ہمیں ہمارے یہاں تو امثلہ اس طرح کی موجود ہمارے اکابرین میں, تو ہم نے اس رشتے کے تقدس کو پامال کر دیا. قرآن میں, احادیث میں, اور جو صحابہ کے آثار واقعات ہمیں ملتے ہیں انہوں نے اس کے تقدس کو بہت بلند کیا ہے. بلکہ ایک جگہ پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بچہ
لڑکا جو ہے وہ غلطی کرے تو اسے ڈانٹو، اور جب لڑکی غلطی کرے تو اس کو ڈانٹو نا، پیار سے کہیے، کیونکہ اس کا دل نرم ہے، نرم ہے، وہ امبیرسمنٹ زیادہ فیل کرتی ہے، ہاں جی، تو اس لیے اس کے ساتھ بڑا پیار کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ نقل کرنا چاہ رہا ہوں میں، بڑا اہم واقعہ ہے۔ بسم اللہ۔ صحابی ہیں سعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں 3-4 چیزیں مختلف آئیں گی تو میں بتاتا جاؤں گا ساتھ ساتھ، واقعہ تھوڑا سا لینتھی ہے، 1-1.5-2 منٹ کا، توجہ کیجیے گا۔ سعصع بن ناجیہ، یہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اسلام قبول کرنے، جہاد پہ بیعت کرنے لگا ہے، بیعت کرنے لگا، کہتا اللہ کے رسول میری ایک شرط ہے۔ جی بولیں۔ شرط یہ ہے کہ جو میں نے زمانہ جاہلیت میں جو نیکیاں کی ہیں، کیا مجھے اس کا اجر ملے گا؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک لمحے کے لیے رک گئے کہ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے ہیں سب کی شرط یہ ہوتی تھی کہ جو میں نے زمانہ جاہلیت میں بلنڈر کیے ہیں وہ معاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ ایک نیا رخ آ گیا زندگی کا، ایک نیا رخ آدمی لے کے آیا کہ جو میں نے زمانہ جاہلیت میں نیکیاں کی ہیں وہ قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گی، اس کا اجر دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے عالم میں پوچھا بول کیا عمل کیا؟ حضور بھی حیران ہو، سنو کیا عمل کیا اس نے جو اجر مانگ رہا ہے، انعام مانگ رہا ہے۔ کہتا اللہ کے رسول ہوا ایسے کہ میں صبح اٹھا ہوں اپنی حویلی میں گیا تو دیکھا میرے 2 اونٹ نہیں حویلی میں نے قرب و جوار میں تلاش کی، میرے اونٹ نہ ملے، مجھے لگا کہیں دور نہ چلے گا، میں نے ایک تیسرا اونٹ اپنی حویلی سے نکالا اور دور کی بستیوں میں تلاش کرنے لگا۔ تلاش کرتے کرتے میں ایک بستی میں پہنچا، ایک آدمی جو میرے دونوں اونٹوں کو باندھ کے بیٹھا ہوا، میں نے کہا میرے 2 اونٹ ہیں، اس نے کہا تیرے اونٹ ہیں، لے جا تیرے ہی۔ تو اللہ کے رسول اسی کے دوران اس نے میرے لیے پینے کے لیے پانی اور کھانے کے لیے کھجوریں منگوا لی، میں کھجوریں کھا رہا ہوں، پانی پی رہا ہوں۔ اسی دوران میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول اس کے گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی، تو اس نے مڑ کے پوچھا کیا پیدا ہوا؟ اللہ کے رسول اس سے پہلے کہ اس کو بتایا جاتا کیا پیدا ہوا، بیٹی پیدا ہوئی بیٹا، میں نے اس سے پوچھ لیا بیٹا پیدا ہوا تو کیا کرے گا، بیٹی پیدا ہوئی تو کیا کرے گا؟ ہائے 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 کیا شان۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا اگر بیٹا پیدا ہوا تو قبیلے کی شان بنے گا، گھوڑے کی زین پہ بیٹھے گا، پشت پہ بیٹھے گا، دشمن کے سینے میں تلوار چلائے گا، تیر مارے گا۔ اس سے پوچھا اگر بیٹی ہوئی تو؟ اس نے جو جملہ کہا نا، آج کے زمانے میں جتنے بھی لوگ اس رشتے کو حقیر سمیت نا ان کے منہ پہ تماچا ہے، جو اس نے کہا وہی ہم کر رہے ہیں۔ اس نے کہا اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میں بیٹی کی وجہ سے دماد کی مصیبت اپنے گلے میں ڈالنے والا نہیں ہوں، تو میں بیٹی کو زندہ دفن کر دوں گا۔ اللہ، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میں پھر دماد کی مصیبت گلے میں ڈالنے والا نہیں ہوں۔ کیوں والا اس نے کہا کیونکہ جب انسان بیٹی دے دیتا ہے پھر ساری زندگی انسان اس کا محتاج ہی رہتے، برا نہ منائے، اس سے ناراض نہ ہو جائے۔ ہم سارے اس کے جو پروٹوکول اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹی کو کچھ نہ کہتے، وہ چوڑا ہو رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں میں کیا شے ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ آدمی جان گیا تھا کہ ہوتا کیا ہے۔ اس نے پھر وہی بات کہی کہ میں دماد کی مصیبت گلے میں نہیں ڈالوں گا۔ لوگوں سن لو، مصیبت نہ بنو کسی کے گلے کی۔ اس نے بیٹی دی ہے تو اس کی گردن کو اونچا کرو، فخر سے بتاؤ کہ آپ سے ہمارا رشتہ ہے، گلے کی مصیبت نہ بنے کسی کی۔ گلے کی مصیبت بنے گی تو اللہ کی جہنم تیار پڑی۔ بے شک۔ یہاں پہ ایک چیز اور میں کوٹ کرتا چلوں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا کہ جب ہم تمہیں بیٹیاں دیتے ہیں پھر بیٹیاں دیتے ہیں تو تم منہ چڑھاتے ہو، منہ چڑھا تو تمہارا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہے کہ جب ہمیں تم بیٹیاں سے نوازتے ہم تمہارے چہروں کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا، ہمیں بیان کرنا اور ہم پھر بھی ان چیزوں کو اگر نہیں ایگری کرتے، نہیں اپناتے تو کتنی بڑی بدبختی ہے کہ ہم دین سے فکر نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، سمجھ بوجھ نہیں ہے انسان۔ کہتا اللہ کے رسول میں نے جب اس نے کہا کیا پیدا ہوا، پھر اس نے پوچھا کیا پیدا ہوا، بتانے والے نے بتایا بیٹی پیدا ہوئی۔ تو اللہ کے رسول میں نے اس سے پھر پوچھا اب کیا کرے گا؟ کہا وہی بات، دماد کی مصیبت گلے میں نہیں ڈالوں گا، اس کو زندہ دفن کر دوں۔ جب اللہ کے رسول نے ایسا کہا تو میرے کلیجے میں روگ پہ گیا۔ میں نے اس کو کہا تو دفن نہ کر، تو بیٹی مجھے دے۔ سبحان اللہ۔ کہتا تجھے کیوں دوں؟ ریزن دینا، تجھے کیوں دوں؟ ہاں جی۔ کہتا تو نے دفن کرنی مجھے دے دے۔ کہتا تجھے کیوں دوں؟ کہتا قیمت لگاتے ہیں، قیمت لگائی۔ اس نے کہا جو 2 اونٹ گم ہو کے تیرے پاس آ گئی بیٹھے ہوئے نا، یہ تو رکھ لے، بیٹی مجھے دے دے۔ کہتا نہیں، قیمت بڑھا۔ کہ یہ جس اونٹ پہ میں بیٹھ کے آیا ہوں یہ بھی تو رکھ، بیٹی مجھے دے، بیٹی دے دے۔ اللہ کے رسول میں نے 3 اونٹ اس کو دیے اور بیٹی لے کے میں گھر آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول وقت گزرا، وہ بیٹی بڑی ہوئی، بولنے لگی، وہ میرا انتظار کرتی، مجھے سلام کرتی، مجھے باپ کہتی،
میرے سینے پہ بیٹھتی, میرے داڑھی سے کھیلتی. اللہ کے رسول اس کا پیار یہ دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ میرا ہی لختہ جگر ہے, میرے دل کی ٹھنڈ اس سے پڑنے لگی. وہ انتظار کرتی میرا, میں گھر آتا تو مجھے سلام کہتی. اللہ کے رسول اس کی آنکھوں میں خوشی اور پیار اور محبت میں دیکھتا. اس پیار اور محبت کو دیکھنے کے بعد میرے دل میں یہ خیال آیا کتنی ایسی خوبصورت زندگیاں ہیں جس کو بغیر کسی جرم کے زندہ درگور کیا جاتا ہے. کیوں نہ ان لوگوں, ان بچیوں کا سہارا بنا جائے, ان کو زندگی دی جائے. تو اللہ کے رسول میں نے پھر عرب کا سروے کیا, قبائل میں گیا, لوگوں کو خط لکھے, کون کون سا قبیلہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا ہے مجھے بتاؤ. میں نے لوگوں کو بتا دیا. پھر جب کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تو مجھے خط لکھ دیا جاتا, مجھے بتا دیا جاتا. اللہ کے رسول میں گھر سے اپنی حویلی سے 3 اونٹ لے کے جاتا, اس آدمی کو دیتا اور بیٹی لے کے آ جاتا. اللہ کے رسول اس وقت میری حویلی میں 360 بچیاں پل رہی ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. اللہ کے رسول رو دی. سبحان اللہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سینے سے لگایا اور حضور نے فرمایا تیرے اس عمل کا جو صلہ اور اجر ہے وہ جنت کے سوا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. وہ ایک اونٹ چرانے والا ایک آدمی ہے, اللہ نے اس سے اتنا بڑا کام لے لیا. اس کے لیے بڑا کام کرنے کے لیے ہجوم نہیں چاہیے, ایک اکیلا انسان کافی اللہ کی توفیق سے. بے شک 360 بچیوں کو اس نے زندگی دی. سا بن ناجی, کیا بات. عرب کے لوگ کیا کر رہے تھے تو اس نے ان کو زندگیاں دی. اب دیکھیں یہاں پہ ایک آخری بات میں کرنا چاہ رہا ہوں. جو 360 اس نے اونٹ دیے ہیں, پاکستان میں ایک اونٹ 5 لاکھ کا ہے. 5 لاکھ کو ملٹیپلائی کرے 360 سے, وہ بچیاں فری میں نہیں لے آیا, یہ کئی کروڑ روپے بنتی ہے قیمت. پھر 360 زندگیاں اس کے گھر میں پڑ رہی ہے, ان کے کھانے کا انتظام, ان کے لباس کا, ان کے رہائش کا, کتنا خرچ کر رہا ہے. اللہ اس کو نواز رہا ہے اس لیے کہ اس نے اس رشتے کی اہمیت کو جانا اور اس سے وفا کی ہے.